علی زندہ تھے تب مسائل کا حل کرتے تھے، جن کی مدد کر سکتے تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے، لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، پھر یہی کوفہ ہے جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ رہا، یہی کوفہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، لیکن کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ تب تک ان کے پاس استطاعت تھی جب تک زندہ تھے، جب دنیا سے اللہ کا کوئی نیک بندہ چلا جاتا ہے پھر اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر مدد کرنا تو دور کی بات، اس کا وسیلہ بھی نہیں ڈالا جاتا۔ جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کے جسم کی برکت بھی لی جاتی رہی، آپ کے لب مبارک کی برکت بھی لی جاتی رہی، آپ کی دعا کی برکت بھی لی جاتی رہی، آپ کے علم کی برکت بھی لوگ لیتے رہے، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کی بارش کی ضرورت پڑی، مدینہ کے اندر حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک سے تقریباً 300 میٹر دور، 300 میٹر دور، 1 کلومیٹر بھی نہیں، وہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں حضرت عمر نے نماز استسقاء ادا کی تھی، بارش کی نماز، حضرت رسول اللہ کی قبر سے تقریباً 300 میٹر دور، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے جب بارش کی دعا مانگی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے کے ساتھ تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دے دیتا تھا۔ اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے، اب ہم اللہ کے نبی کے چاچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بارش دے دے۔ حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے میدان میں، اور صحابہ کہتے ہیں بارش آ گئی، یعنی حضرت عمر کا اور حضرت عمر کی موجودگی میں حضرت علی کا، حضرت عباس کا، حضرت عثمان کا اور جمیع صحابہ کا یہ نظریہ تھا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، جب عمر کوئی بات غلط کرتے تھے تو ایک بڑھیا بھی اعتراض کر دیتی تھی، حضرت عمر کا جاہ و جلال اپنی جگہ پر، لیکن حق گوئی میں صحابہ کبھی شرم محسوس نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو صحابہ فوراً انکار کرتے، عمر غلط بات کر رہے، اللہ کے نبی کا وسیلہ ڈالو۔ سارے صحابہ نے گویا اجماع کر کے دکھا دیا کہ زندہ کا وسیلہ ڈالا جائے گا، فوت شدہ کا وسیلہ نہیں ڈالا